حالانکہ ہم سب نے یہاں سے چلے جانا ہے، ہم سب نے اللہ کے ہاں جواب دینا ہے۔ کوئی یہاں پہ رہنے نہیں آیا، کوئی رہنے نہیں آیا۔ کوئی یہاں پہ جو آ گیا نا، کوئی گھر سے لکھوا کے نہیں لایا کہ میں صحیح سلامت زندہ واپس گھر لوٹ جاؤں گا، کوئی لکھوا کے نہیں لایا۔ ہم یہاں آئے نا، ہم کو لکھوا کے نہیں لائے کہ ہم صحیح سلامت زندہ اپنے گھروں کو لوٹ جائیں گے۔ اللہ سے دعا ہوتی ہے لیکن کسی کے پاس گارنٹی نہیں ہے۔ یہ ہماری زندگی کا، اور ہماری پلاننگ کتنی بڑی ہے، اتنی بڑی بڑی پلاننگ ہے۔ ہم نوجوان ہیں تو وہ سوچتا ہے کروڑوں روپے کماؤں تاکہ بڑھاپے میں کام آئے۔ یہاں تک کہ اگر کوئی بوڑھا بھی ہو چکا ہے نا، اس کے دل میں بھی اتنی خواہش ہے، ابھی تو مجھے بچوں کا یہ کرنا ہے، ابھی تو مجھے فلاں بنگلہ، فلاں کوٹھی، فلاں گاڑی خریدنی ہے، ابھی تو میں نے یہ کرنا ہے۔ یعنی مرنے کا ہمیں فکر ہی نہیں ہے۔ ایسے لگتا ہے کہ ہم لوگ سرٹیفکیٹ لے کر آئے، ہمیں موت نہیں آئے گی، ہمیں موت نہیں آئے گی، جبکہ جانا سب نے ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ کوئی یہاں پر زندہ رہنے کے لیے نہیں آیا، کوئی یہاں پر ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا۔ اور تیاری کرو میرے دوستو، یہ تو زندگی صرف 60 سال کی بھی نہیں ہے۔ ہمیں اپنے ایک پل کا بھی پتہ نہیں ہے، ہمیں اپنے ایک لمحے کا بھی پتہ نہیں ہے کب میری روح کو قبض کر لیا جائے، کب آپ کی روح کو قبض کر لیا جائے، کب آپ کا بلاوا آ جائے کہ جاؤ فلاں شہر میں جا کر فلاں کی روح کو قبض کر لاؤ۔ کسی کو کچھ پتہ نہیں ہے۔ ہم دیکھیں ہماری تیاری کتنی ہے، ہم دیکھیں کہ ہم اپنی موت کے لیے تیار کتنے ہیں۔ پتہ ہے ہم لوگ موت سے ڈرتے ہیں، لیکن موت کے بعد کیا ہونا ہے نا، اس سے نہیں ڈرتے۔ حالانکہ ہمیں فکر کس کی، موت تو آنی ہے، موت تو برا کے ہر حال میں آنی ہے، ہر حال میں آپ کو موت پہنچے گی، کوئی نہیں روک سکتا۔ جب آپ کا وقت آ گیا، لَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، ایک منٹ کی بھی تاخیر نہیں کی جائے گی۔ جب آپ کا وقت آ جائے، یہ نہیں کہا جائے گا کہ یہ کس کا پانی کا گلاس اس کے ہاتھ میں ہے، یہ پورا پانی پی لے پھر اس کی روح کو قبض کر لیا جائے، نہیں۔ جس کا وقت آ گیا، اللہ ہمیں معاف فرمائے، ہم لوگ گناہگار ہیں، ہم لوگ بہت گناہگار ہیں، اور زاد راہ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ کم تو ہونا دور کی بات ہے، ہمارے پاس کچھ ہے ہی نہیں۔ کیا ہم لے کر جائیں گے، کیا ہم اللہ کو جواب دیں گے کہ اللہ ہم نے تو دنیا میں اپنی زندگی ایسے گزاری، یا تو گالیاں دے کر گزاری، نمازیں چھوڑ کر گزاری، قرضے لے کر گزاری، کسی کا مال لوٹ کر گزاری، غیبتیں کر کر گزاری، رشتہ داریاں توڑ کر گزاری۔ راجپوت برادری میں ناک بھی ہماری طرح بڑی لمبی ہوتی ہے نا، فوراً ہم لمبی ناک رکھتے ہیں، جبکہ ہمیں قرآن مجید دین اسلام اس کا حکم نہیں دیتا۔ میرے دوستو، الموت کعس کل شارب والقبر باب کل داخل، اليوم تدخل وتخرج وغدا تدخل ولا تخرج، اليوم تدخل حاملا وغدا تدخل محمولا۔ آج جاتے ہیں نا، کوئی مر جائے ہم دفنانے کے لیے جاتے ہیں قبرستان، اسے جائیں دفنا کر آئیں۔ شاعر کہتا ہے الموت کعس کل شارب، موت تو ایک ایسا پیالہ ہے جسے ہر کسی نے چکھنا ہے، والقبر باب کل داخل، قبر ایک ایسا دروازہ ہے جس میں ہر کسی نے داخل ہونا ہے۔ الیوم تدخل وتخرج، آج جب تو قبرستان جاتا ہے تو لوٹ کر واپس آ جاتا ہے، وغدا تدخل ولا تخرج، کل جب تو قبرستان جائے گا تو لوٹ کر واپس نہیں آئے گا۔ الیوم تدخل حاملا، آج تو قبرستان جاتا ہے تو اس حال میں جاتا ہے کہ تیرے کندھوں پر کوئی اور سوار ہوتا ہے، وغدا تدخل محمولا، کبھی اس وقت کو بھی یاد کر جب تو خود کسی کے کندھوں پر سوار ہوگا۔ آج ہم قبرستان دفنانے بھی جائیں تو وہاں بھی جا کر ہماری دنیا کی باتیں چل رہی ہوتی ہیں، وہاں بھی جا کر ہم لوگ مذاق مستیاں کر رہے ہوتے ہیں، کاروبار کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ ایسے لگتا ہے یہی مرنے آیا تھا، ہم تو یہاں پر ہمیشہ رہنے کے لیے آئے۔ ایسے محسوس ہوتا ہے کہ جس کو دفنانے آئے نا، صرف یہی مرنے آیا تھا یہاں پر، ہم لوگ تو یہاں ہمیشہ رہنے کے لیے آئے۔ وہ کون ہے جو یہاں ہمیشہ رہا ہے؟ کون ہے جو اس دنیا سے واپسی نہیں گیا؟ چاہے وہ کتنا بڑا ظالم کیوں نہ ہو، چاہے وہ کتنا ہی بڑا نبی کیوں نہ ہو، سب اس دنیا میں آئے اور سب اس دنیا سے چلے گئے، سب نے جانا ہے۔ ہم کون سے کھیت کی مولی ہیں، ہم کون سا سرٹیفکیٹ لے کر آئے ہیں کہ ہم اس دنیا سے نہیں جائیں گے، ہمیں اس دنیا میں ہی رہنا ہے۔ اس دنیا کے اندر آپ چاہے کتنی دنیا کما لو، لوگ کہتے ہیں نا اور یہ بڑا سیٹ صاحب آیا ہے، یہ بڑا چودھری آیا ہے، یہ بڑا وڈیرا آیا ہے۔
وہ مرنے کے بعد نا لوگ، انسان جیسے ہی مرتا ہے نا، جیسے ہی آنکھیں بند ہوتی ہے، روح قبض ہوتی ہے، وہ لوگ بھول جاتے ہیں کون چودھری، وہ کون سیٹھ، کون سا وڈیرا. لوگ پتہ ہے پھر کیا کہتے ہیں، میت کو کب اٹھاؤ گے. یہ نہیں کہتے لوگ چودھری صاحب کو کب اٹھاؤ گے، یہ نہیں کہتے سیٹھ صاحب کو کب اٹھاؤ گے. مرنے کے فوراً بعد کیا کہا جاتا، میت کو کب اٹھاؤ گے. یہ انسان کی حیثیت ہے. کہا احباب نے ہر دفن کے وقت، اب ہم وہاں کا حال کیا جانے، کر دی ہم نے تیری تعظیم قبر تک، اب تو جانے تیرے اعمال جانے. یہاں تو دوستو احباب، جن بچوں کے لیے کروڑوں کمایا، جن دوستوں کو دکھایا کہ دیکھو میرے پاس اب بنگلہ ہے، میرے پاس گاڑی ہے، جیسے ہی مرتا ہے نا وہی دوست اعلان کرتے ہو بھائی وہ مر گیا، اب اس کا جنازہ اس وقت اٹھایا جائے گا. یہی بچے، یہی احباب، یہی دوست اٹھا کر لے کر جاتے ہیں، قبر کھودتے ہیں، قبر میں دفناتے ہیں، اور قبر میں دفنانے کے بعد مٹی ڈالتے ہیں. مٹی ڈالنے کے بعد یہی ہماری اولادیں ہماری قبروں پر چڑھتی ہے کہ اچھی طریقے سے مٹی دبا دو کہیں باہر نکل کے نہ آ جائے. یہ ہمارا مرنے کے بعد حال ہے. پھر اس زندگی کے لیے ہم اپنی راتوں کو کالی کر دیں، اس زندگی کے لیے ہم اپنی نمازوں کو چھوڑ دیں، اس زندگی کے لیے ہم پیسہ جمع کریں جو ہمارے کام ہی نہیں آنا. لاکھوں کروڑوں کماؤ، مرتے وقت انسان کے دل میں یہی سوچ آتی ہے کہ میں نے کروڑوں روپے کمائے نا، کروڑوں روپے کمائے، کروڑوں روپے کمائے میں نے ہیں، کھائیں گے میرے بچے، لیکن حساب مجھے دینا پڑے گا. پورا کا پورا حساب ہمیں دینا پڑے گا، پورا کا پورا حساب مرنے والے کو دینا پڑے گا. سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ جب بھی وہ قبر کے پاس جاتے تو سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ اتنا روتے کہ ان کی آنکھوں سے اتنے آنسو گرتے کہ ان کی داڑھی مبارک پوری تر ہو جاتی، ان کی داڑھی مبارک پوری گیلی ہو جاتی. لوگوں نے عرض کیا امیر المومنین، اے مومنوں کے امیر، ایسی کیا وجہ ہے کہ جب جنت کا ذکر کیا جائے آپ نہیں روتے، جہنم کا ذکر کیا جائے آپ نہیں روتے، لیکن جب آپ کے سامنے قبر کا ذکر کیا جائے تو آپ اتنا روتے ہیں کہ آپ کی داڑھی مبارک تر ہو جاتی ہے. عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پتہ ہے کیا فرماتے ہیں، ان القبر اول منزل من منازل الاخرہ، قبر آخرت کی منزل میں سے سب سے پہلی منزل ہے، سب سے پہلی منزل ہے. جیسے انسان مرتا ہے، سیدنا برہ بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے نا صحیح بخاری کے اندر، موت سب کو آنی ہے، مومن ہو چاہے فاسق ہو، کافر ہو چاہے فاجر ہو، کوئی بھی ہو، موت سب کو آنی ہے. کوئی ہم میں سے گارنٹی نہیں لے کر آیا کہ نہیں مجھے موت نہیں آئے گی. برہ بن عازب فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ہم ایک دفعہ ایک صحابی کے جنازے میں جاتے ہیں. ہم قبرستان پہنچتے ہیں، ہم قبرستان پہنچ کر ابھی دیکھا کہ قبر تیار نہیں ہوئی. آپ علیہ السلام بیٹھ جاتے ہیں اور آپ کی اقتدا کرتے ہوئے ہم بھی بیٹھ جاتے ہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام اپنی چہرہ مبارک کو نیچے کرتے ہیں. آپ علیہ السلام ایک لکڑی لیتے ہیں، اس سے زمین کو کوریدتے ہیں. میرے نبی پھر اپنے چہرہ مبارک کو بلند فرماتے ہیں. پھر میرے نبی فرماتے ہیں استعیذوا باللہ من عذاب القبر، استعیذوا باللہ من عذاب القبر. او لوگو اللہ سے قبر کے عذاب سے پناہ مانگو، او لوگو اللہ سے قبر کے عذاب سے پناہ مانگو. پھر اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مومن کو بھی موت آتی ہے، کافر کو بھی موت آتی ہے. اور جب مومن کو موت آتی ہے نا، جیسے مومن کے ٹائم آتا ہے، وقت قریب آتا ہے، تو ملک الموت اور فرشتوں کی جماعت آتی ہے. وہ فرشتوں کی جماعت آ کر مومن کی روح کو نکالتے ہیں. مومن کا وقت آ جاتا ہے. فرمایا مومن کی روح کو اس طرح نکالا جاتا ہے جس طرح مشکیزے میں سے پانی نکالا جاتا ہے. اس طرح مومن کی روح کو نکالا جاتا ہے. مومن کی روح کو نکالتے ہیں، ہاتھ میں جنت کا کفن ہوتا ہے اور اس جنت کے کفن کے اندر اس مومن کی روح کو ڈالتے ہیں اور فرشتوں کی جماعت اس روح کو لے کر آسمان کی طرف جاتی ہے. پہلے آسمان پر پہنچتے ہیں وہ لوگوں پروٹوکول دیکھنا. یہ دنیا کا پروٹوکول دیکھتے ہو نا، کوئی منسٹر آ جائے، کوئی وزیر آ جائے، کوئی چودھری آ جائے، وہ دیکھتے ہیں بڑی 4-4 5-5 گاڑیاں اس کے پیچھے ہوتی ہیں. منسٹر آ جائے 20-20 گاڑیاں اس کے پیچھے ہوتی ہیں. بڑا پروٹوکول اسے دنیا والے دیتے ہیں. وہ پتہ ہے مومن کو اس دنیا کے پروٹوکول کی کوئی فکر ہے کیا؟ مومن کو تو فکر ہے فرشتوں کی پروٹوکول کی.
مومن تو یہ سوچتا ہے دنیا تو ختم، پتہ نہیں کب ہماری موت آ جائے، کب ہم نے چلے جانا ہے۔ وہ تو اپنی قبر کی سوچتا ہے، اپنی آخرت کی سوچتا ہے، فرشتوں کے پروٹوکول کی سوچتا ہے۔ یا مومن کی روح کو نکالا، لے کر جانے لگے، فرشتے آپس میں جھگڑا کرتے ہیں کہ اس کی روح کو ہم لے کر جائیں گے، اس کی روح کو ہم لے کر جائیں گے۔ چنانچہ فیصلہ ہوتا ہے کہ پورے فرشتوں کی جماعت اس کی روح کو لے کر جائے گی۔ پہلے آسمان پر پہنچتے ہیں، پہلے آسمان پر پہنچ کر آسمان کے فرشتے سوال کرتے ہیں کہ اس کے لیے دروازہ بعد میں کھولا جائے گا، پہلے یہ بتاؤ کہ یہ کون خوش نصیب ہے، یہ کون خوش نصیب ہے؟ جواب دیا جاتا ہے یہ فلاں بن فلاں کی روح ہے۔ کہا ایک شرط ہے، پھر آسمان کا دروازہ کھولا جائے گا کہ ہم بھی اس کے ساتھ چلیں گے۔ اور پہلے آسمان کے فرشتے اس کی روح کو لے کر جاتے ہیں، دنیا کے فرشتے بھی شامل ہیں، 2 فرشتوں کی جماعتیں اسے لے کر جاتی۔ کون ہے؟ ایک چھوٹی سی جان ہے، مومن کی جان ہے۔ وہ مومن جس دنیا والے کوئی اہمیت ہی نہیں دیتے تھے، وہ مومن جس کو دنیا والے کچھ سمجھتے ہی نہیں تھے کہ مولوی ہے، نمازی ہے، اس کے پاس تو کیا ہے، اسے تو کوئی جانتا ہی نہیں ہے برادری میں، اسے تو لوگ پہچانتے ہی نہیں ہیں۔ ہاں، لوگوں کے ہاں اس کی قیمت نہیں تھی، مگر اللہ کے ہاں اس کی بہت بڑی قیمت تھی۔ اللہ کے ہاں اتنی بڑی قیمت کہ فرشتوں کی جماعت اسے لے کر جا رہی ہے۔ چنانچہ یہاں سے لوگ اسے دفنا دیتے ہیں، منکر نکیر آتے ہیں، سوال کرتے ہیں من ربک، تیرا رب کون ہے؟ جواب دیا جاتا ہے، مومن فوراً جواب دیتا ہے ربی اللہ، میرا رب تو اللہ ہے۔ ابو داؤد کی روایت ہے نا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب بھی کسی آدمی کو قبر میں دفن کیا جاتا ہے، رات میں دفن کیا جائے، صبح میں دفن کیا جائے، جب بھی اسے دفن کیا جائے اس کی آنکھوں کے سامنے ایسا منظر ہوتا ہے جیسے سورج غروب ہونے سے پہلے کا ہوتا ہے، یعنی عصر کی نماز کے وقت کا منظر اس کی آنکھوں کے سامنے ہوتا ہے۔ مومن پتہ ہے کیا کہتا ہے؟ فرشتہ سوال کرتا ہے من ربک، تیرا رب کون ہے؟ مومن جواب دیتا ہے ربی اللہ، میرا رب تو اللہ۔ پھر کہتا ہے دعونی اصلی، مجھے چھوڑو نا میری نماز نکل رہی ہے۔ فرشتوں کو کیا کہتا ہے مومن؟ مجھے چھوڑو نا میری نماز نکل رہی۔ قبر میں بھی اس کو کس کی فکر ہوگی؟ نماز کی فکر ہوگی۔ اور ہم بے نمازی، ہمیں تو کوئی فکر نہیں نماز کی، کب نمازوں کے وقت چلے جائیں۔ فجر میں ہم لوگ پڑے ہوئے ہیں، رات کو سوتے ہی 4 بجے ہیں، اس کے بعد فجر جائے تو جائے، ظہر جائے تو جائے، عصر جائے تو جائے، پھر مغرب میں ہماری آنکھیں کھلتی ہیں، مینڈتے ہوئے ہم آنکھوں کو کھڑے ہوتے ہیں، اور پھر ہم گھر پہ آرڈر کرتے ہیں کہ اب مجھے ناشتہ دیا جائے، اب بتاؤ مغرب میں اس کا ناشتہ ہوگا۔ پھر مغرب میں یہ اٹھتا ہے، ناشتہ کرتا ہے، نہ پھر مغرب کی فکر نہ عشاء کی فکر۔ اب پوری رات اس کو نیند آئے گی؟ پوری رات پھر یہ گھومتا پھرے گا، پوری رات دیواروں پہ ٹکرے مارتا پھرے گا۔ یہ کون سا اس نے قیام اللیل کرنا ہے جو رات کو جاگا ہوا ہے؟ لیکن یہاں مومن کیا کہے گا؟ دعونی اصلی، مجھے چھوڑو میری نماز نکل رہی ہے۔ پھر فرشتے کہیں گے وہ رک تو صحیح نا، ذرا دوسرا جواب دے۔ کا سوال کیا ہے؟ کا سوال یہ ما دینو کا، تیرا دین کون سا ہے؟ تیرا دین کون سا ہے؟ مومن جواب دے گا دین الاسلام، میرا دین تو اسلام ہے۔ پھر سوال ہوگا من نبیو کا، تیرا امام، تیرا نبی، تیرا رہبر، تیرا مقتدا، تیرا رہنما کون ہے؟ پھر جواب دے گا نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے نبی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ پھر فرشتے اس سے کہیں گے یار ایک بات تو بتا، تو نے ان چیزوں کا جواب کیسے دیا؟ وہ کہے گا قرأت کتاب اللہ، میں نے اللہ کی کتاب کو پڑھا اور اس کتاب پر ایمان لایا اور اس کتاب کے مطابق میں نے عمل کیا تو میں نے اس کا جواب دے دیا۔ آسمان سے آواز آئی وہ فرشتو افریشوہ من الجنہ البسوہ من الجنہ، وہ مومن کو پریشان نہ کرو، وہ میرے بندے کو پریشان نہ کرو، قد صدق عبدی، میرے بندے نے سچ کہہ دیا ہے، اب اس کے لیے جنت کا بستر لگا دو، اس کے لیے جنت کا لباس پہنا دو، اس کے لیے قبر کو کشادہ کر دو، جتنی مومن کی آنکھ کی حد نگاہ ہوگی اتنی قبر کو کشادہ کر دیا جائے گا۔ کہا جائے گا اب اس کے لیے جنت سے کھڑکی بھی کھول دو، پھر مومن کو جنت سے کھڑکی بھی کھول دی جائے گی اور پھر اسے سلا دیا جائے گا قیامت تک، اور ایسے سوئے گا جیسے دلہن سوتی ہے، کوئی ٹینشن نہیں، کوئی ٹینشن نہیں، ایسے سوئے گا، اور جب اٹھے گا نا قیامت کے دن تو محسوس ہوگا میں تو تھوڑی دیر سویا تھا، ایسی اتنی پیاری نیند سوئے گا۔ اور یہاں فاجر اور فاسق کو بھی، مشرک کو بھی موت آنی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جب اس کو موت آتی ہے نا، ملک الموت آتے ہیں، فرشتوں کی جماعت آتی ہے اور آ کر اس کی روح کو نکالتے ہیں، اس کی روح کو قبض کرتے ہیں۔
فرمایا اس کی روح جسم میں چھپتی پھرتی ہے، اس کی روح کو کھینچ کر نکالا جاتا ہے، جس طرح کوئی کپڑا کانٹے دار والی جھاڑیوں میں پھنس جائے، اس کپڑے کو نکالتے ہوئے کپڑے کی کیا حالت ہو جاتی ہے، اس سے زیادہ تکلیف اس گناہگار، اس مشرک، اس فاجر، اس فاسق کی ہوتی ہے، اتنی تکلیف میں ہوتا ہے۔ اس کی روح کو کھینچ کر نکالا جاتا ہے، جہنم کے کفن میں ڈالا جاتا ہے۔ اب اس کی روح کو آسمان پر لے جانے کے لیے کوئی تیار نہیں، کوئی فرشتہ تیار نہیں، لیکن چنانچہ لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون، اللہ کا حکم ہے، لے کر جاتے ہیں فرشتے، یہ جو دنیا والے اس کو لے کر جاتے ہیں آسمان پر، کہتے ہیں لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنہ حتى يلج الجمل في سم الخياط، اللہ اس کے لیے آسمان کے دروازے نہ کھولنا، یہ بدبخت، یہ مشرک، یہ فاجر، فرمایا اللہ اس کے لیے آسمان کے دروازے نہ کھولنا، ولا يدخلون الجنہ، اس کو جنت میں بھی داخل نہ کرنا، حتی یلج الجمل فی سم الخیاط، کہ جس طرح کوئی اونٹ سوئی کے سوراخ میں سے نہیں گزر سکتا، اس طرح یہ مشرک، یہ فاجر، یہ فاسق جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ آرڈر آتا ہے، پہلے آسمان کے فرشتے کہتے ہیں کس بدبخت کو لے کر آئے ہو، اسے چھوڑ دو، کیا اس کی روح کو یہاں لے کر آئے، اسے چھوڑو۔ اس کی روح کو آسمان سے چھوڑ دیا جاتا ہے۔ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ، جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا اس کی روح کو آسمان سے چھوڑ دیا جائے گا، ہوا چرند پرند اسے ہلاک اور برباد کر کے رکھ دے گی، یہاں سے لوگ اسے قبر میں دفنا دیں گے، منکر نکیر آئیں گے، سوال کریں گے، پوچھیں گے من ربک، تیرا رب کون ہے، ہمیں جواب دے۔ وہ مشرک آدمی، اس نے دنیا میں اتنے رب بنائے کہ بیٹا کسی اور سے مانگا، بیٹی کسی اور سے مانگی، رزق کسی اور سے مانگا، روزگار کسی اور سے مانگا، شفا کسی اور سے مانگی، کبھی کچھ کسی اور سے مانگا، کبھی کچھ کسی اور سے مانگا، نہ مانگا تو اللہ سے نہیں مانگا۔ اسے کیا پتا کہ میرا رب کون ہے، سوچے گا کون سا جواب دوں، اور جس سے بیٹا مانگا تھا وہ رب تھا یا جس سے بیٹی مانگی تھی وہ رب تھا۔ لوگوں نے کہا روزگار نہیں ہے، اب فلاں جگہ جا، وہاں جا کے جھک جا، وہاں سے تجھے روزگار مل جائے گا۔ میں لوگوں کے کہنے پر فلاں جگہ چلا گیا۔ لوگوں نے کہا بچہ بیمار ہے، شفا نہیں مل رہی، جا فلاں جگہ جا، وہاں سے شفا مل جائے گی۔ سب سے مانگا مگر اس بدبخت نے اللہ سے نہیں مانگا۔ کیا جواب دے گا؟ کیوں مانگتے ہو رو کے دربار سے، کیوں مانگتے ہو اوروں کے دربار سے، وہ کون سا کام ہے جو ہوتا نہیں پروردگار سے؟ بدبخت مانگ کر تو دیکھتا اللہ سے، مانگتا تو صحیح اس سے۔ کبھی اٹھا، کبھی جب لوگ سو رہے ہو تو نے اٹھ کر 2 رکعت نماز پڑھی، کبھی اللہ کے سامنے تو گڑ گڑایا ہے، کبھی اللہ کے سامنے رویا ہے، کبھی اللہ کے سامنے تیرے آنسو نکلے ہیں کہ اللہ تو مجھے معاف فرما دے، یا اللہ یہ میرے گناہوں کی سزا ہے کہ میرے رزق میں برکت نہیں ہے، اللہ تو مجھے معاف فرما، میرے رزق میں برکت عطا فرما۔ کبھی مانگا؟ یَهَبُ لِمَن یَشَاءُ إِنَاثًا وَیَهَبُ لِمَن یَشَاءُ الذُّکُورَ أَوْ یُزَوِّجُهُمْ ذُکْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَن یَشَاءُ عَقِیمًا إِنَّهُ عَلِیمٌ قَدِیر۔ وہ اللہ ہے، اس کی مرضی ہے، جس کو چاہے بیٹا دے، جس کو چاہے بیٹی دے، اور جس کو چاہے بیٹا بھی دے بیٹی بھی دے، وہ اللہ اس سے کون پوچھے گا؟ اس کی مرضی، نہ چاہے تو نہ دے، نہ بیٹا دے نہ بیٹی دے، چاہے بانجھ بنا دے، اس سے کون پوچھنے والا ہے؟ مگر یہ بدبخت، اس نے اللہ سے نہیں مانگا، کبھی وہاں جا کے جھکا، کبھی وہاں جا کے جھکا، نہ آیا تو مسجد میں نہ آیا، نہ جھکا تو اللہ کے سامنے نہ جھکا۔ فرشتے نے سوال کیا من ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ سوال ہے کہ یہ نہیں پوچھا من اربابو کا، تیرے رب کون کون ہے۔ سوال کیا من ربو کا، اتنا بتا تیرا رب کون ہے۔ سوال ہے کہ دماغ میں آیا کہ جس نے مجھے بیٹا دیا وہ بھی رب ہو سکتا ہے، جس نے مجھے بیٹی دی وہ بھی رب ہو سکتا ہے، جس نے مجھے رزق دیا وہ بھی رب ہو سکتا ہے؟ کہے گا ہاں لا ادری، ہائے افسوس مجھے نہیں پتا، بس جو لوگوں سے سنتا تھا، اس نے کہا وہاں چلا جا میں وہاں چلا گیا، اس نے کہا وہاں چلا جا میں وہاں چلا گیا، مجھے نہیں پتا کون ہے، مجھے نہیں پتا۔
اس کے سامنے بھی وہی منظر ہوگا. کون سا؟ عصر کی نماز کے وقت. حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، تم نمازوں کی حفاظت کرو، نمازیں تمہاری حفاظت کریں گی. خاص کر بیچ کی نماز، عصر کی نماز کی حفاظت کرو. اسے کیا معلوم، کبھی نماز پڑھی ہو تو پتہ چلے نا یہ منظر میری آنکھوں کے سامنے کیوں آیا ہے. ہم نے تو اپنی زندگیاں، مال مویشی، ہم نے اپنی زندگیاں، بینک بیلنس، ہم نے اپنی زندگیاں، شہرت، ہم نے اپنی زندگیاں مشہور ہونے کے لیے لگا دی ہے. کیا پتا کہ نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا، سب پتا تھا لیکن عمل نہیں کیا اس نے. پھر سوال ہوگا اچھا یہ بتا ما دینک، تیرا دین کون سا ہے. اب یہاں بھی پریشان ہوگا کیا جواب دوں. سوال ہے کہ ایک دین کا نام لینا ہے، ایک دین کا نام لینا ہے. یا اسلام کا لے لے، یا یہودیت کا لے لے، یا نصرانیت کا لے لے، یا کسی فرقے کا لے لے، ایک دین کا نام لینا ہے بس. دنیا میں تو کہتا تھا نا سب صحیح ہے سب. او بھائی سجدہ تو اللہ کو کر رہے ہیں نا، تمہارا کیا جائے، سب صحیح ہے نا، کیوں تم لوگوں کو ٹوکتے ہو، سب صحیح ہے. اور بعض تو اتنا آگے نکل جاتے ہیں، او یار رہنے دو نا، وہ عیسائی ہے تو رہنے دو اس کو، تمہارا کیا کر رہا ہے، کیوں اسے تم پریشان کرتے ہو، کیوں تم اسے، سب صحیح ہے بس، سب ٹھیک ہے بس، انسانیت کی خدمت کرو، انسانیت، باقی سب ٹھیک ہے. کوئی ہاتھ باندھ کے پڑے، ہاتھ چھوڑ کے پڑے، یہاں سینے پہ باندھے، ہاتھ ناف کے نیچے باندھے، یا بیٹھ کے پڑے، اور سجدہ تو اللہ کو کر رہا ہے نا، تیرا کیا جا رہا ہے. اپنے دین کو چھوڑ مت، دوسرے کے دین کو چھیڑ مت. دنیا میں کہتا تھا سب صحیح ہے سب صحیح ہے. اب یہ فرشتے نے تو ایک سوال کیا ہے، بتا کون سا دین صحیح ہے. نہ سمجھا تو دین اسلام کو نہیں سمجھا اس شخص نے. کیا جواب دے گا؟ کہے گا ہاں لا ادری، ہائے افسوس مجھے نہیں پتا. پھر سوال ہوگا اچھا یہ بتا من نبیو کا، تیرا نبی کون ہے، تیرا امام کون ہے، تیرا مقتدا، تیرا رہبر، تیرا رہنما کون ہے. کیا جواب دے گا؟ دنیا میں تو کہتا تھا سارے امام صحیح ہیں، سب صحیح ہیں، سب سارے امام صحیح ہیں، وہ بھی ٹھیک ہے، وہ بھی ٹھیک ہے، وہ بھی ٹھیک ہے، وہ بھی ٹھیک ہے. سب کو مان لیا اس نے. دنیا میں نہ مانا تو امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانا. یہاں تو ایک سوال ہے ایک جواب ہے. سوال ہوگا تیرا نبی، امام، مقتدا، رہبر، رہنما کون ہے، تو جواب بھی ایک ہی ہوگا. لیکن یہ تو کہتا تھا دنیا میں سارے امام صحیح ہیں، سب کے سب صحیح ہیں، جو جیسا کر رہا ہے وہ ویسا صحیح ہے. دنیا میں کہتا تھا. ابھی یہاں تو اس کو ایک جواب دینا ہے، نہیں جواب دے پائے گا، نہیں جواب دے پائے گا. آسمان سے آواز آئے گی جھوٹ بولتا ہے. قرآن مجید ہم نے نازل کیا، سب اس میں بیان کیا. انبیاء کو ہم نے بھیجا، سب بتلایا. علماء کو ہم نے بھیجا، سب بتلایا. اور آج کہتا ہے مجھے نہیں پتا. اس کو سب پتا ہے، اس کو سب پتا ہے. بالآخر آواز آئے گی افریشوہ من النار البسوہ من النار. بار کے پھر آسمان سے آواز آئے گی، فرشتے کہیں گے اس کے لیے جہنم کا لباس پہنا دو. آگ کا لباس پہنا دیا جائے گا، آگ کا بستر لگا دیا جائے گا، قبر کو ملا دیا جائے گا. اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنی انگلیاں اس طرح ملائی کہ اس طرح اس کی پسلیاں آپس میں جکڑ جائے گی. اس طرح جکڑ دیا جائے گا قبر کے اندر. ایک لوہے کی سلاخ ہوگی فرشتے کے ہاتھ میں، اس کے سر پر مارے گا، سر کو کچل دیا جائے گا. سانپ، بچھو، جانور اس کی قبر میں چھوڑ دیے جائیں گے. فرمایا کہ اگر ایک مرتبہ زمین کو ڈس لے تو زمین میں سبزہ پیدا نہ ہو، اتنے زہریلے جانور ہوں گے. تو میرے دوستو، مرنا ہم سب نے ہے، ہم سب نے چلے جانا ہے. کوئی یہاں ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا ہے. ہمیں اپنی قبر کی، اپنی آخرت کی فکر کرنی چاہیے، اور اپنے گناہوں پر اللہ کے سامنے رونا چاہیے، گڑ گڑانا چاہیے، معافیاں مانگنی چاہیے. کب ہمارا وقت آ جائے، کب ہماری باری آ جائے کہ اسی طرح ہماری روح کو بھی قبض کر کے لے جایا جائے. اللہ تعالی ہمیں قبر کے عذاب سے اپنی پناہ میں رکھے. اللہ تعالی ہمیں قرآن و سنت، قرآن و حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی ہمیں دین پر استقامت عطا فرمائے. 5 وقتہ با جماعت نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. موقع ملے میرے دوستو، رات کو جاگو تو گلیوں میں گھومتے ہوئے نہیں، نمازوں کے لیے جاگو. رات کو جاگو تو اللہ کی عبادت کے لیے جاگو، اور صرف اللہ کو راضی کر لو، دنیا اور آخرت کی ہر نعمت مل جائے گی. بادشاہ کو راضی، شہنشاہ کو راضی کر لو، ہر چیز میسر آ جائے گی، کوئی ٹینشن باقی نہیں رہے گی. صرف اللہ کو راضی کرو، اللہ تعالی ہم سب سے راضی ہو جائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.